اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آموزش احکام میں ہماری گفتگو شک کے بارے میں چل رہی تھی۔ آج ہم اقسام شک کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی وہ شکوک کہ جو نماز میں ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے جو شک ہوتے ہیں ان کی قسموں کے بارے میں بیان کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ وہ شک کس کس طریقے کے ہوتے ہیں۔ جتنا ممکن ہوتا ہے اتنا آج بیان کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شک اجزائے نماز میں ہو، نمبر ایک، یعنی ایک تو شک ایک اجزائے نماز میں، شک نماز کے جزوں کے بارے میں ہو، یعنی یہ شک ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ بے یعنی دو، اگر در صحت جزئی از نماز شک کند، یعنی دوسرا یہ ہے کہ نماز کے جز کے صحیح ہونے کے بارے میں شک ہو۔ ایک کیا ہے شک خود اجزاء کے بارے میں ہے، یعنی ان کو بجا لانے کے بارے میں کہ ان کو انجام دیا ہے یا انجام نہیں دیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اجزاء کو انجام تو دیا ہے لیکن اس کو صحیح انجام دیا ہے یا نہیں، یہ شک ہے۔ ٹھیک۔ دوسرے کہ شک رکعات میں ہو۔ رکعات میں شک کیسے ہوتا ہے کہ مثلا دوسری رکعت ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے، کب ہو، کن رکعات میں ہو، یہ بھی بتائیں گے بھی تفصیل میں، جب درس پڑھیں گے بھی عبارت کی تطبیق کریں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال شک دیکھ لیجئے کہ اگر جو ہے وہ نماز کی دوسری میں شک ہے یا تیسری میں شک ہے یا چوتھی میں شک ہے، یا مثلا شک 2 رکعتی نماز میں ہے تو اس کا کیا حکم ہے، 3 رکعتی میں ہے تو اس کا کیا حکم ہے، 4 رکعتی میں ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یعنی صبح کی نماز میں شک کر رہا ہے انسان، اس کا کیا حکم ہے، یا مغرب کی میں شک کر رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یا ظہر عصر عشاء کی میں شک کر رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ ابھی تفصیل سے آئے گا، فی الحال تو یہ دماغ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک، یعنی شک جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ میں ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اور ایک انسان جانتا ہی نہیں کہ کتنی پڑھی ہے، کتنی رکعت اس نے نماز پڑھی ہے، اسے یعنی یہی پتہ نہیں ہے، اصلا بالکل ہی نہیں پتہ ہے، تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو ایسے شخص کی نماز تو باطل ہی ہے، صحیح ہے، جس کا جو ہے وہ یہی پتہ نہیں ہے، یا جو ایک یا ایک سے زیادہ میں شک کر رہا ہے، یعنی ایک پہلی ہے دوسری، یعنی ایک سے زیادہ میں شک کر رہا ہے تو اس کی بھی نماز باطل ہے، صحیح مسئلہ۔ لیکن اگر جو ہے کوئی انسان 2 رکعتی نماز میں شک کر رہا ہے، اگر در نماز 2 رکعتی مثل نماز صبح یا در نماز مغرب، یعنی 2 رکعتی میں یا 3 رکعتی میں شک کر رہا ہے تو اس کی نماز بھی باطل ہے۔ واضح ہوا؟ یعنی اگر کوئی انسان 2 رکعتی نماز میں، جیسے نماز صبح 2 رکعت میں نہیں، 2 رکعتی نماز میں شک کر رہا ہے، بات فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2 رکعت میں نہیں، 2 رکعتی نماز میں شک کر رہا ہے یا 3 رکعتی نماز میں شک کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ مثلا کوئی انسان نماز صبح میں شک کرے تو نماز باطل ہے، نماز مغرب میں شک کرے تو باطل ہے۔ لیکن اصلاح ان شکوک کی ہوتی ہے جو 4 رکعتی نماز میں شک ہوتے ہیں، ان میں دیکھا جائے گا کہ اصلاح کا پہلو کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، لیکن 2 اور 3 رکعتی نماز میں نماز باطل ہو جاتی ہے اگر شک کرے۔ شک جو ہے وہ ایک میں یا ایک سے زیادہ میں ہے تو بھی نماز باطل ہے۔ اگر شک جو ہے وہ
یہ نہیں جانتا، یعنی انسان یہ نہیں جانتا کتنی پڑھی ہے، تو اس میں بھی نماز باطل ہے۔ کچھ شکوک ایسے ہیں کہ جن کی پرواہ نہیں کرنی، یہ تو وہ شکوک تھے کہ جن میں نماز باطل ہے۔ کون کون سے؟ یا تو نماز کی دو رکعتی نماز میں شک ہے، جیسے نماز صبح، یا 3 رکعتی میں شک ہے کہ یہاں نماز باطل ہے، یا شک جو ہے وہ انسان کو یعنی ایک یا اس سے زیادہ میں شک ہے تو بھی نماز باطل ہے، یا یہی پتہ نہیں ہے کتنی پڑھی ہے تو بھی نماز باطل ہے۔ یہ وہ شک تھے جہاں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب ان شکوک کی بات کرتے ہیں کہ جہاں شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیا؟ شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کی ٹینشن لیں، پریشان ہوں، ان کی پرواہ یا ان میں غور و خوض کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ جی، تو اب یہ ہماری گفتگو ان شکوک میں چل رہی ہے کہ جن میں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا مستحب نماز میں کوئی شک ہو، آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں، آپ کو شک ہو کہ میری دوسری ہے یا پہلی ہے، تو اس میں آپ کو حاجت نہیں ہے ٹینشن لینے کی، پریشان ہونے کی، آپ اپنی نماز کو دوسری سمجھ کے تمام کر لیجیے۔ اگر دوسری میں شک ہے تو دوسری سمجھ کے آپ پڑھتے رہیے، یا تمام کا مسئلہ ہے تو وہاں پر تمام کر دیجیے۔ دوسرے یہ کہ نماز جماعت میں بھی، جیسے میں نے آپ کو پرسوں بھی شاید بتایا تھا، نماز جماعت میں بھی آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، امام ماموم پر اعتماد کرے اور ماموم امام پر اعتماد کرے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صحیح، اگر ہمیں شک ہو رہا ہے اور ہم نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، نماز کو جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے، یعنی امام ماموم پہ کرے گا اور ماموم امام پہ بھروسہ کر لے گا، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، پس از سلام نماز، نماز کے سلام کے بعد، اگر بعد از تمام شدن نماز، اگر نماز کے تمام ہونے کے بعد شک کرے، مثلا ایک انسان جو ہے وہ نماز سلام کے بعد شک کرے، یا نماز کے بعد شک کرے کہ اجزائے نماز جو ہیں، تو اس نے کیا میں شک کرے؟ رکعت میں شک کرے یا اجزائے نماز میں شک کرے کہ وہ ان کو بجا لایا یا نہیں بجا لایا، یعنی یا تو وہ رکعت میں شک کر رہا ہے یا اجزائے نماز میں شک کر رہا ہے۔ کب؟ سلام کے بعد، نماز کو تمام کرنے کے بعد۔ تو کیا اس کو دوبارہ پڑھے گا یا دوبارہ نہیں پڑھے گا؟ کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ اگر نماز کے بعد شک ہو رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد شک ہو رہا ہے، تو دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ اگر صرف مستحب نماز کے لیے، اسی طریقے سے اگر نماز کا وقت گزرنے کے بعد کوئی انسان شک کرے کہ نماز کو جو ہے انہوں نے جو پڑھی ہے وہ صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی، کیا شک کرے؟ یہ شک کرے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اصلا نہیں، وقت گزر گیا جی، اب یہ شک کرے، مطلب نماز صبح کا مثلا آج، یا آپ اس وقت یہ شک کریں کہ آپ نے نماز صبح پڑھی یا نہیں پڑھی، شک کریں، یقین کی بات نہیں ہے، شک کی بات چل رہی ہے، تو پھر آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھیں، یعنی وقت گزر گیا، آپ کو صرف شک ہے، صحیح ہے، یعنی شک ہے آپ کو، یقین ہو پھر تو دوبارہ پڑھنی پڑے، قضا کرنی پڑے گی، یعنی یقین ہو جائے، لیکن شک ہے کہ میں نے صبح کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میں نے رات عشاء کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، میں نے مغرب کی نماز کل شام پڑھی تھی رات میں یا نہیں پڑھی تھی، تو اب مجھے اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں وہ شکوک مثلا یہ ہیں کہ اگر کوئی انسان 2 رکعتی نماز میں یا 6 رکعتی نماز میں شک کرے تو اس کی نماز باطل ہے، 2 رکعت میں نہیں ہے، 2 یا 3، یعنی دوسری تیسری والی مسئلہ نہیں ہے، یعنی تیسری چوتھی والا مسئلہ نہیں، 2 رکعتی نماز میں شک کرے، جیسے نماز صبح یا نماز مغرب، تو اگر انسان اس میں شک کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، ٹھیک۔
جی اگر جیسے مختار نماز پڑھتے ہیں اور یعنی پہلا کیا ہے کہ اگر 2 رکعتی نماز یا 3 رکعتی نماز میں شک ہو تو نماز باطل ہو جائے گی. دوسرا کیا ہے کہ شک جو ہے وہ 1 یا 1 سے زیادہ میں ہو تو بھی نماز باطل ہو جائے گی. تیسرا یہ ہے کہ انسان جانتا ہی نہیں ہو کتنی رکعت نماز اس نے پڑھی ہے، کتنی رکعت ہو گئی. ایک تو شک کا مسئلہ ہے، ایک اسے پتہ ہی نہیں ہے بالکل کتنی رکعت اس نے نماز پڑھی ہیں، تو بھی نماز باطل ہے. نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. یعنی یہ سمجھ میں ایک ہے سے زیادہ. تیسرا یہ ہے کہ ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں کتنی رکعت نماز اس نے پڑھی ہے، تو اس کی نماز باطل ہے. ابھی اس خلاصے کے بعد تھوڑا تطبیق کر لیتے ہیں، یعنی یہ جو کتاب سے دیکھ لیتے ہیں. اقسام شک در نماز. نماز میں شک کی قسمیں. نمبر 1 شک در اجزائے نماز. پہلے یہ کہ شک جو ہے وہ اجزائے نماز میں ہو. کہہ رہے ہیں الف اگر در انجام جزئی از اجزائے نماز شک ہونا. اگر کوئی انسان کسی نماز کے اجزاء میں سے کسی جز کو انجام دینے کے بارے میں شک کرے، یعنی نماز کی جو اجزاء ہیں آپ جانتے ہیں نماز کے اجزاء رکوع، سجود، تشہد، سلام، قرات، تکبیر، یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں سے کسی ایک جز میں شک کرے. یعنی نمی داند ان جزرا بجا ورد است یا نہ، یعنی وہ نہیں جانتا کہ وہ اس جز کو بجا لایا ہے یا نہیں بجا لایا ہے. اگر جز بعدی را شروع نہ کر دے است، اگر اس نے بعد والا جز شروع نہیں کیا ہے، یعنی ہنوز از محل ان جز نہ گزشتے است، یعنی ہنوز یعنی ابھی، از محل ان جز اس جز کی جگہ سے، محل یعنی جگہ، موقع، اس جز کی جگہ سے نہیں گزرا ہے، نہ گزشتے است نہیں گزرا ہے. باید ان را بجاورت، تو چاہیے کہ وہ اس کو بجا لائے. ولے اگر بعد از داخل شدن در جز بعدی، لیکن اگر دوسرے جز میں اس کے بعد جو جز آ رہا ہے اس میں داخل ہو گیا، مثلا یہ شک ہو کہ انسان رکوع میں پہنچ گیا اور اسے یہ شک ہو کہ میں نے سورہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، الحمد کے بعد سورہ میں نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. کہاں پہنچ گیا؟ رکوع میں. تو رکوع میں پہنچ چکا تو اب اس شک کا کیا کرنا، یہ صحیح. اگر بعد از داخل شدن در جز بعدی شک پیش آمده است، شک پیش آیا ہے، یعنی از محل اون گزشتہ است، یعنی اس کے محل سے وہ گزر گیا ہے، جگہ سے گزر گیا، دوسرے عمل میں داخل، دوسرے فعل میں داخل ہو گیا، دوسرے جز میں داخل ہو گیا. بچنین شکی اتنا نمی شبد و نماز را ادامے میں دہد. بچنین شکی، اس طرح کی شک کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے شک کی پرواہ نہیں ہوگی. وہ نماز را ادامے میں دہد، اور نماز کو وہ ادامہ دے گا، یعنی پڑھتا رہے گا، جاری رکھے گا. وہ صحیح است، اور اس کی نماز بھی صحیح ہے. بھلے بے یعنی نمبر 2 اگر در صحت جزئی از نماز شک کناد، اگر کوئی انسان کسی جز کی صحت کے بارے میں جو ہے شک کرے. وہاں کیا تھا علیہ السلام؟ وہاں کیا تھا؟ شک کیا میں تھا؟ جز کو ہی انجام دینے کے بارے میں شک تھا. اور یہاں کس چیز میں شک ہے؟ اس جز کی صحت کے بارے میں شک ہے کہ میں نے جو سورہ کی تلاوت کی ہے، قرات کی ہے، وہ میں نے صحیح کی ہے یا نہیں کی ہے. کہاں ہے؟ رکوع میں ہے اس وقت، اور وہاں شک کر رہا ہے کہ جو میں نے تلاوت کی سورہ کی، جو میں نے سورہ کی قرات کی ہے، وہ میں نے صحیح کی ہے یا نہیں کی ہے. یعنی نمی داند، یعنی وہ نہیں جانتا جزی را کے، وہ جز کہ جو اس نے بجا آور دے، وہ جز کہ جو اس نے انجام دیا ہے، جس کو وہ بجا لا چکا ہے. کیا شک کرے؟ صحیح انجام شدہ است یا نہیں، کہ اس کو میں نے صحیح طرح انجام دیا ہے یا انجام صحیح طرح نہیں دیا ہے. در این صورت بشک خود اعتنا نمی کناد، اس حالت میں انسان اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا. کیا؟ انسان اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا. ٹھیک، یعنی بنا میں گزارد، یعنی بنا میں گزارد بر صحیح بودن ان نماؤن،
یعنی وہ کیا پہ بنا رکھے گا؟ اس کے صحیح ہونے پر بنا رکھے گا. کیا سمجھے گا، کیا کرے گا بنا کیا پہ رکھے گا؟ کہ میں نے صحیح پڑھا ہے، اسے غلط نہیں پڑھا ہے. صحیح، یا میں نے صحیح انجام دیا ہے، غلط انجام نہیں دیا ہے. بدن وہ نماز را ادامے میں جہد وہ صحیح ہے، اور نماز کو جاری رکھے گا اور اس کی نماز صحیح ہے، نماز اس کی صحیح ہے. خیر آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. خلاصہ آنے والے درس کا کچھ مقدار میں بیان ہوا ہے، تو کل انشاءاللہ اس کی تطبیق کریں گے. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.